علیک یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ماشاءاللہ جزاک اللہ سر سے لے کر پاؤں تک سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی تو ہوگی دنیا اور مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے اب میں اگلی نعت کا دعویٰ دوں گا محمد احمد رضا صاحب کو قیام اللہ سے مدد و فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبیک لبیک لبیک
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش اللہ حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے پہنچ کے سدرا پہ روح الامین کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں اب اگلی نعت کے لیے دعوت دوں گا ناصر خان ہمارے محمد راشد صاحب دعائیں اپنے انداز سے ہمارے دلوں کو ملو فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بزم کی انعقاد کرنے پر جنہوں نے اس بزم کا انعقاد کیا اللہ پاک سب کا دوست احباب سے گزارش ہے خاموشی سے جو ہے نعت سنیں صابر سے گزارش ہے کہ مہمان ابھی آ رہے ہیں پھر جو ہے بعد میں نعت ان سے پڑھاتے ہیں خصوصی نعت ان کی ہے ہمارا جو ارادہ ہے 1 بجے تک 1:15 بجے سے پہلے جو ہے دعا ہو تاکہ اذان جب ہو تو اذان سے پہلے دعا ہو جائے تاکہ جس نے نماز پڑھنی جس انداز سے اسی سے محفل میں انشاءاللہ اسی ٹائم تک ہم لے جاتے ہیں معذرت ایک نام پڑے گا تو پھر انشاءاللہ جو ہے نا صابری سے آپ سے نعت کے لیے دعوت دوں گا محمد سائن کو کہ میں اپنے انداز سے ہمارے دلوں کو ملو فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جس کے لیے محفل کون ہے جس
سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی النبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک اللہ کا فرمان علم نشرح لك صدرك منسوب ہے جس سے ورفعنا لك ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے جس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے نعت کے لیے دعوت دوں گا محمد راشد صابری صاحب کو کہ اپنے انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا تکلیف کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدایت کی عقیدت پیش کیجیے کوئی زبان خاموش نہ رہے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اعلیٰ حضرت اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن بتاتا ہے ایمان نے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ
ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ مل کر پڑھیے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ شاہوں سے ملا ہے نا محبت سے کہیے سبحان اللہ شاہوں سے ملا ہے نہ تبکر سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے مل کر بولو اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے مل کر بولو اللہ کا عرفان تیرے در سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے مل کر بولو ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے اونچی بولو ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے آقا ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا اچھیاں نیویاں دے سوڑا فرق بٹانا آیا مل کر بولو اچھیاں نیویاں دے اچھیاں نیویاں دے سوڑا فرق بٹانا آیا اچھی بولو اچھیاں نیویاں دے سوڑا فرق بٹانا آیا سرگی سرگی بتائے کملی والڑیا کملی والڑیا سنو تیرا سہارا اس طرح نہیں محبت کے ساتھ بیٹھیے کوئی زبان خاموش نہ رہے صرف بچوں نے یا میں نے نہیں پڑھنا آپ بھی شامل ہو جائیے پڑھیے کملی والڑیا کملی والڑیا سنو تیرا سہارا کملی والڑیا کملی والڑیا سنو تیرا سہارا خواب مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے کملی والڑیا کملی والڑیا سنو تیرا سہارا کملی والڑیا
سانو تیرا سا کوئی مڈی نے کما دی مڈی نے کما دی نالے میرا ماہی لگ گئے نالے میرا ماہی لگ گئے نالے جعفر یاد آئی نالے ساڈا ماہی لگ گئے نالے جعفر یاد آئی مل کر بولو کملی بات مل کر کملی بات مل کے پڑھی کملی یہ صلی اللہ علیہ کا یاد مل کے پڑھی پڑھیے صلی اللہ علیہ رکھ لے وہ جو کر پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لے وہ جو کر پر سماعت فرمائیے بالکل نیا کلام ہے رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ تو پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سماعت فرمائیے کہ آقا کی چٹائی تو یہ شان ہے واللہ بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ حکیم لقمان کو سب جانتے ہیں محبت سے سماعت فرمائیے گا کہ شاعر کیا لکھتا ہے کہ تاثیر لعاب سبحان اللہ تاثیر لعاب سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ سر قدموں میں رکھ دیتے ہیں لقمان وغیرہ پر حاصل کہ آئے تو صحیح آپ کے منگلتے کے مقابل وہ بچ گئے
کے سبحان اللہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سماعت فرمائیے ان کی یہ شعر پڑھ رہا ہوں آئیں تو صحیح آپ کے منگتے کے مطابق جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ جتنے بھی زمانے کے ہیں سلطان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربار وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر ایک نئی تصدیق تیار کی جاتی ہے مسیر و دل مسیر علیہ رحمت کی اعلیٰ حضرت کی تضمین ہے محبت سے سماعت فرمائیے گا ایک دفعہ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اس طرح نہیں محبت کے ساتھ بیٹھتی کوئی زبان کا موجود پڑھیے وسلم علیہ یا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم اعلیٰ حضرت کی تضمین ہے محبت سے سماعت فرمائیے گا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا کوئی دنیا کے عطا میں نہیں ہم کا تیرا وہ جو حاتم کو میسر ہے نظارہ تیرا کہ اٹھے نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اس بات پر میں یہ کہا باقی نظر یہ شعر ہے کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیانی بھی خدا کا جانے سب فرماتے ہیں ان کی اوقات ہی کیا
जाने इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने फर्श वाले तेरी शौकत कौन क्या जाने हुस्न अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा खुसरा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। समाज फरमाइए पीर नसीरुद्दीन मुसीने लाजमा फरमाते हैं कहीं पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार यही तिफली और जवानी के बताए मैं होशियार अब बुढ़ापे में खुदा हमें यूं कर से नाता तेरे टुकड़ा पे पले की ठोकर पे नाडा तेरे टुकड़ा पे पले की ठोकर पे नाडा जिसको ये आता है मोहब्बत से पढ़े झिड़कियों कहाँ छोड़ के सबका तेरा झिड़कियों कहाँ छोड़ के सदका तेरा झिड़कियों एक कहाँ छोड़ के सदका तेरा क्या जू तो करम है शहे बदहा तेरा। मोहब्बत से समाज फरमाइए कि मशहूर ज़माना कलाम है फरमाइश से उनका मंगता पूछो मंगता नहीं होने देते उनका मंगता पूछो मंगता नहीं होने उनका मांगता पूछो मांगता नहीं होने उनका मांगता पूछो मांगता नहीं होने ये हवा ने मुझे रुसवा नहीं होने देते मेरे सरकार मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता। शेर समाज फरमाइए मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा
پوشی میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا سماعت فرمائیے حاصل اقدام شعر ہے کہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے مانگتا ہوں آخر میں قاری صاحب کی فرمائش پوری کرتا ہوں محبت سے سماعت فرمائیے قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نصیر الدین نصیر نظام الکلام سناؤ تو میرا آپ کی سماعتوں کی نظر چند اشارہ پیش کرتا ہوں محبت سے سماعت فرمائیے گا سنے کون قصے درد دل او میرا غم گسار چلا گیا سنے کون قصے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا سماعت فرمائیے کہ وہی بزم ہے وہی محب ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی ہے کمی تو بس میرے شیخ کی جو تہے منار چلا گیا ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو کہے منار چلا گیا تر گیا محبت والے یارو لال ہی لے ہاسے دل نہیں لگتا یار محمد جائے کیڑے پاسے تر گئے یار دلاں نے جانی اتے وطن چک اجڑی بستی یارو نظری آوے
کنڈ کی جد جد یار ان کو اجڑی بستی نظری آوے کنڈ کی جد جد یار اجڑی بستی نظری آوے جس آشنا کا پاس پا وہ پاشیار چلا گیا تر جانا کی دفتے کوٹے چڑھ چڑھ میں کرنا مینو بھاوڑے آوے میرا کوچ نصیر اساں جب کی تے پہ جاڑی تھر تھرنی کوچ نصیر اساں جب کی تے پہ جاڑی تھر تھرنی بابا رے سرنگا ہوا تے ویر مرن کن خالی ان کو بابا رے سرنگا ہوا تے میا ویر مرن کن خالی او بابا باج محمد بخشا توڑ کرے رکھوالی او بابا باج محمد بخشا توڑ کرے رکھوالی سیانار میں کھیڑ گئیاں دلوں کو ٹوٹ گئیاں میریاں ونگا او ماں ہوگی تے اور چڑھوگی باپ تو کیوے منگا او بھائی یارو دردی ہو دے بھائی بائیاں تے دردی ہو دے بھائی بائیاں دیا باواں انہوں کو باپ سنا دے تاج محمد تے باواں ٹھڈیاں چھاواں وہ باپ سنا دے تاج محمد تے باواں ٹھڈیاں چھاواں ہے کوئی تو بس میرے شیخ کی جو تہے مدار چلا گیا سنے کون قصے درد دل او میرا غفار چلا گیا جسے آشنا کا پاس تھا وہ وفاشیار چلا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و علی وسلم یہ سے 10 منٹ کے لیے ذرا اس کے بند کرائیں 10 منٹ کے لیے تھوڑا سا پنکھے بند ہو جائے شور
میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں. مجھے اس بات پہ رونا آ رہا تھا کہ ملک نذیر صاحب آج رکھتے ان کی خواہش تھی کہ یہ بچہ حافظ ہو گئے. ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، ہم نے ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ بچہ ضرور حافظ ہوگا. لیکن بچہ حافظ ہو گیا، وہ دنیا میں نہیں رہے. جب کوئی کسی سے جدا ہو جاتا ہے تو جدائی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بندے کی کمی کیسے محسوس ہوتی ہے. وقتی طور پر جب سامنے کوئی ہوتا ہے تو اس کی اتنی شاید قدر ہی نہ ہو، شاید پتہ نہ چلتا ہو. لیکن جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی کمی محسوس ہوتی ہے اور ہر پل محسوس ہوتی ہے. ہم نے پہلے وعدہ کیا تھا ریاست بھائی سے کہ ہم انشاءاللہ ایک مدرسہ کھولیں گے. ان کی خواہش تھی کہ مدرسہ ہو، بچے پڑھیں، میں آؤں دیکھوں تو لہر پہر ہو. وہ بات ہم نے پوری کی ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ سامنے نہیں ہے. شاید ان کی قبر میں یہ رون کے ہوں گے، بچے حافظ ہوتے جا رہے ہیں اور دعاؤں کا سلسلہ ان کی قبروں تک پہنچتا ہو. عبید کدھر جا رہے ہو؟ بہرمان جاؤ ادھر 5 منٹ بیٹھو، ابو کو بھی بٹھاؤ 5 منٹ. ظہیر صاحب آپ بھی تشریف لائیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائے. آپ کے لیے تو اتنا مبارک دن ہے، یقین جانے کہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ کن الفاظ سے آپ ہمیں مبارکباد کے پیش کرتے ہیں. بہت بڑی مقام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پیاری کلام کسی کے بچے کے سینے میں جو ہے محفوظ فرماتا ہے. شان اللہ تعالیٰ کی ہے، فضل ہے. ہماری کیا اوقات ہے، ہم بالکل کوئی معنی نہیں رکھتے. لیکن میں ظہیر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کا بیٹا ہار پہنے، دعا ہو جائے، مہمانوں سے فارغ ہو کر والد محترم کی قبر پہ ضرور اس کو ہار پہنا کر لے جائے، ہار پہنا کر لے جائے. قرآن پڑھا ہوا بچہ ضرور دیکھیں گے، وہ قبر والے کو پتہ چلتا ہے کہ میری قبر پر کون آیا ہے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ میرا یہ بچہ جو ہے حافظ قرآن بن گیا. اور امید ہے میرے خیال سے انشاءاللہ آپ ساتھ دیں تو یہ عالم دین بن جائے گا. اور علماء کی بہت بڑی شان ہے، اگر غیرت کے ساتھ ہم رہیں ہماری بہت شان ہے. کل ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں میری تقریر میں تھی، میرے ساتھ سید مظفر حسین شاہ صاحب وہ بھی تھے. یقین جانے ہم روڈ پر پہنچے، لوگ عوام تھی وہاں اور سارا گاؤں پیر نکل آیا. انہوں نے پھول پھینکے، جھنڈے اٹھائے، نعرے مارے. ہم خود سوچتے تھے کہ ہمارے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ قرآن کی شان ہے جو وہاں سے اٹھا کر یہاں پہنچا دیتا ہے، یہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دیتا ہے. اور میں یہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی العزیز کہ ضرور ضرور اس بچے کے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس بچے کے صدقے اس کے دادا کی بخشش ضرور فرمائے گا. اس نے دنیا میں نہیں لگایا، اس نے بچے کو دنیا میں نہیں لگایا، دنیا میں بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن آج بچہ دیندار بن گیا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے بول رہا تھا دین کی برکت کی. یہ راشد صابری صاحب بیٹھے ہیں، کتنی پیاری کلام پڑھ رہے ہیں. یہ بھی اسی مسجد کے شاگرد ہیں، اسی مسجد میں یہ پڑھے ہمارے پاس پڑھے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں. اور آج یہ کلام پڑھتے ہیں تو کتنی برکتیں ہیں، کتنے درد کی باتیں کہہ رہے تھے. سمجھنے والے سمجھتے تھے، جن کا کوئی کسی سے جدا ہو گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے کوئی جدا ہوا.
لیکن انشاءاللہ ضرور جو ہے آئی صاحب ہمیں عامر کا بھی بہت دکھ ہے جب یہ کلام آپ کے لیے پڑھائی ہے سنے کون سے درد دل ہمیں بہت دکھ ہے افسوس ہے اس بات کا لیکن آج خصوصی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشش فرمائے جتنے بھی آپ کے خاندان سے ایک بچے کے لیے ہمیں دعا کا کہا گیا ہے زید نام کا کوئی بچہ جو ہے اس کے بیٹا ہے زید نام جو ان کا بیٹا ہے وہ بیمار ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے اس کو بھی صحت عطا فرمائے یہ بڑی برکت والی بات ہے میرے دوست قرآن پاک میں ہے یقول یا لیتنی کنت ترابا کل قیامت کے روز کافر یہ کہیں گے کاش میں مٹی ہوتا ترابا لیکن بعض نے یہ لکھا ہے کہ تراب ایک بندے کا نام تھا جو کافر دین کے طالب علم پڑھ رہے تھے ایک بچے سے قلم نیچے گر گیا تو اس نے کیا کیا وہ قلم اٹھا کر بچے کو دیا کہ بچے تو نیچے نہ اتر تو دین کا طالب علم ہے فرمایا کہ جب رب تعالیٰ اس کافر کو بھی اس دین والے کی خدمت کے صدقے مقام عطا کرے گا کون سا مقام اتنا کہ اس کو جہنم میں بھی فرحت محسوس ہوا خوشی محسوس ہوا تو دوسرے کافر کہیں گے یقول یا لیتنی کنت ترابا کاش کہ ہم اس تراب کی طرح ہوتے کسی دین کے طالب علم کی ہم نے خدمت کی ہوتی ہمیں کہ یہ مقام ہمیں بھی ملے یہ دین کو ایسا نہ سمجھے یہ دین جس جگہ پہ آ جاتا ہے دین آ جائے جس گھر کے اندر خدا کی قسم ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی وہاں لڑائی نہیں رہتی نہ جھگڑے رہتے نہ پریشانیاں رہتی ہیں دیکھیں یہ کلام پڑھ رہے تھے بھائی بھائیاں خالی کلام ہے یہ خالی کلام ہے کلام سن کے بندے کا دل کرتا ہے اپنے بھائی کو گلے سے لگا لے خیر ہے ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں یار خون نہیں بدلتے ناراضگیاں ہوتی ہیں ساری بات ہوتی ہے یہ دیکھیں نا رشتہ دار سارے تجری برما ہو یہ وقتوں پہ اظہار کرنے آئے ان کے بغیر تو پتہ تنہا ہے رشتے نبھانے چاہیے محبتوں کے ساتھ رہنا چاہیے دین کی خدمت کرنی چاہیے اور ایک دن ہوگا جو دین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کرتا ہے جو اس پہ کوئی بھی نہیں پہنچے حضرت سیدنا عمر پاک رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ کچھ سوال کیے ہم نے جواب نہ دیا تو کیا ہوا میں جب محفل سے باہر نکلا نا تو میرے بیٹے نے سیدنا عبداللہ ابن عمر نے مجھے کہا کہ بابا مجھے سوالوں کے جواب یاد تھے آپ کے ادب کی وجہ سے میں جو ہے نا جواب نہ دے سکتا تو حضرت عمر پاک نے کیا فرماتے ہیں بیٹے کو کہتے ہیں کاش کہ تم وہاں جواب دے دے حضور کی بارگاہ میں جواب دے دیتا مجھے اتنی خوشی محسوس ہوتی میرا بیٹا حضور کی باتوں کا جواب دے رہا سوالوں کا جوابوں کا پتہ تھا لیکن بابا تیرے آپ کے ادب کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا تو باپ بہت خوش ہوتا ہے باپ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی نہیں کہ اس کا بیٹا نیک بن جائے ادب والا بن جائے اور لوگوں میں خوشیاں بانٹنے والا بن جائے لوگوں کو فتنوں سے فسادات سے ان چیزوں سے نکال کر فکر آخرت کی طرف لے جائے میرے دوست یہ دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی یہ دیکھو کتنے دنیا میں ہم پھرتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں کوئی ہم سے راضی نہیں ہوتا دنیا میں ناراض رہتے ہیں ہم ہر کسی کو راضی کرتے ہیں لیکن لوگ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن میرے دوست تو رب کے ساتھ تعلق بنا لے وہ بندے کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا کسی غم میں بھی کسی پریشانی میں اکیلے نہیں چھوڑتا اس کا سہارا دیتا ہے اور وہ سہارا دیتا بھی ہے یہ خوش نصیبی کی بات ہے انشاءاللہ یہ بچہ جو ہے انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ آج تو یہ اس کی حفظ کی جو ہے نا سلسلہ ہم کر رہے ہیں ایک دن ہوگا یہ عالم دین بن کے ابھرے گا دورہ حدیث کرے گا اور اس کے اوپر پگڑی باندھیں گے ہم اس کے سر پر انشاءاللہ اور وہ ہمارے لیے یقین جانے ہمیں اپنے پیٹوں سے بھی یہ بات زیادہ خوشی کی بات ہے کہ میرے شاگرد جب پڑھ رہے تھے اتنی خوشی محسوس ہوئی آپ کو کیا پتا ہے کہ استاد کتنا پیار کرتا ہے شاگردوں سے
ہم نے ہر لمحے میں کوشش کی ہے کہ یہ حافظ قرآن بن جائے. اگر اس نے کوئی مستی کرنے کی کوشش کی ہے میں نے برداشت کی ہے. کیوں؟ مجھے یہ نہیں یاد نہ اس کے والد مجھے نظر آتے, مجھے اس کا دادا نظر آتا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس بندے نے اس کے دادا جو ملک نسل ہے. میں اگر روڈ سے گزر گیا ہوں تو وہ دفتر سے نکل کر آ کے جھک کے سلام کرنا شروع کیا. میں یہ گواہی دے رہا ہوں اس بات کی. اور آج اللہ کے فضل سے دین والوں کے ادب کی وجہ سے آج ان کا بچہ کس مقام میں کھڑا ہو گیا. بہت خوشی کی بات ہے. قرآن پاک جس کے سینے میں آ جائے اور انشاءاللہ یہ مسلح پہ کھڑے ہو کے بھی پڑھے گا. یہ ایسا قرآن بھی نہیں پڑھا کہ بعد یہاں پہ یہ مسلح پہ کھڑے ہو کر پڑھے گا. اس کی خوش نصیبی بھی ہے. اتنی بھی امینیہ میں کوئی نہ کوئی استاد رہ جاتا ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہونا نہیں. بچے کہیں بھی گئے ہیں بڑے دور دور تک امینیہ ہوتے نہیں, میاں والے تک ہوتے نہیں, ٹیرس میں خان تک ہوتے نہیں. اس کی خوش نصیبی ہے کہ سارے استاد, میں کل کہوں گیا ہوا تھا, میں اپنی ماں کی قبر پہ بھی نہیں گیا اس کے لیے, میں واپس لوٹا ہوں. کون سے میں بھی کیوں رو رہا تھا؟ میں اپنی ماں کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا تھا میری ماں کے میں قبر پہ نہیں آ سکا, کوئی بات نہیں, لیکن دیکھ ان بچوں کی وجہ سے اس وجہ تیری بخشش ہوئی. میں لوٹ آیا ہوں واپس اس کی محبت کی وجہ سے, اس کی محبت کی وجہ سے, کیونکہ بچے کا دل نہ ٹوٹے. ہم نے محفل بدلی ہے, ٹائم بدلے, صرف بچے کا دل نہ ٹوٹے. اس کی خوش نصیبی, اس کے تائے بھی بیٹھے ہیں, چاچے بھی بیٹھے ہیں, اس کی خوش نصیبی ہے. استاد بھی سب تشریف رکھا, استادوں کا ادب بھی کیا ہے, استادوں کو سب کو کپڑے بھی پیش کیے ہیں. کپڑے کوئی استاد پہن کے بھی آئے بیٹھے ہیں, نہیں پہن کے آئے تو استادوں کا اپنا رسول ہے. حقیقت میں جو کہہ رہا ہوں, انہوں نے دیے کپڑے, پہلے بھی کپڑے سلوا لو, پہن لو. ہمارا اپنا قصور ہے, ورنہ ادب کے لحاظ سے کوئی بات ایسی نہیں ہے. برکت ہے ان کے, اللہ گھر میں بھی برکت ڈالے گا, سب کو آباد رکھے گا. آج قرآن کی محفل ہے, انشاءاللہ تعالی العظیم دیکھیے گا ایسی برکت ہوگی کہ میں سب سے گزارش کرتا ہوں کوشش کریں کہ ایک ایک بیٹا تو آپ کا حافظ قرآن ہو, آپ کے پاس ہے مدرسہ, آنا جانا کر لے. کیا ہو جاتا ہے, سال لگائے گا, 6 سال لگائے گا, 5 سال لگائے گا, یار وہ پڑھتا رہے گا. دعائیں جو بندہ کراتا ہے کسی سے, وہی دعائیں کرتا رہے گا. اس بات کے لیے کتنے خوش نصیبی ہے اس کے لیے کہ بیٹا کھڑے ہو کر دعائیں کرا رہا ہو, بیٹا لوگوں کسی کی جنازہ پڑھا رہا ہو, کسی کے گھر میں جناب خوشیاں لے کے آ رہا ہو, کسی کو اس کی وجہ سے کوئی لوگ نیکی کے راستے پہ لا جائے, کوئی ماں باپ کی بیادبی سے پیچھے ہٹ جائے, کوئی جناب کسی قسم کی خرابی سے کوئی رشتہ دار رشتہ ٹوٹا ہوا ہے وہ رشتوں کو جوڑ دے, تو بتائیے کتنا کریڈٹ جاتا ہے. یہ بڑی برکت والی بات ہے. اور قرآن پاک پڑھنے والے تو قیامت یہ تو دنیا کے مسئلے ہیں نا, دنیا کے, لیکن قیامت کے روز ہوتے کیا کہا جائے گا, اے قرآن پڑھنے والے ذرا آ جا, اور پورے فرشتوں کو اعلان فرما دیا جائے گا اس کے باپ کو بھی دے اور اس کی ماں کو بھی دے. اب یہ نہیں ہے حدیث میں تخصیص کے وہ گناہگار ہوں گے, کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے. فرمایا جیسے بھی ان کو لے آؤ, کیونکہ ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے, اور پھر ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا. وہ تاج ایسا تاج ہوگا کہ اس کی روشنی حدیث پاک میں ہے کہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی, اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. دنیا والے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے, مخلوق ساری دیکھ کر حیران ہو جائے گی, ایک دوسرے سے پوچھیں گے یہ مقام کیوں ملا جا رہا ہے. پھر فرشتے اعلان کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں حافظ قرآن کے ماں باپ. 10 ایسے بندوں کو, 10 ایسے بندے کو حافظ قرآن جنت میں لے جائے گا جس پر جہنم واجب ہوگی, جہنم جس پر واجب ہوگی. حافظ قرآن کیا کرے گا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جائے گا. کیوں؟ اللہ فرمائے گا تو ہمارے قرآن کو سنبھالنے والا تھا, ہمارے قرآن کو محفوظ کرنے والا تھا, اپنے سینے میں تو نے محفوظ کیا ہے. فرمایا لوگوں دیکھو قرآن ہے, اس کو کسی چمڑے میں ڈال کے اگر آگ میں ڈال دو تو ابھی آگ نہیں لگتی. فرمایا کہ جس کے سینے میں قرآن ہوگا, ایک عید بھی ہوگی نا, اللہ تعالیٰ اس سینے کو بھی آگ نہیں لگائے. قرآن کی تو یہ شان ہے میرے دوست. ہم تو دنیا میں آپ تو توجہ سے بیٹھو, آپ کی طرح توجہ نہ کرو, توجہ سے بیٹھو میرا بیٹا, تو سمجھ گیا کہ نہیں. یہ میرے دوست یہ سلسلہ ہے
یہ دنیا کی خوشی کتنی آئے تو یقین کرنے لگتا ہے شادی ہے ہاں؟ شادی سے مجھے زیادہ میں شادیوں میں بھی نہیں جاتا، شادی حالوں میں کوشش کرتے ہم نہیں جاتے، لیکن اس کی خاطر آئے، اس کی خاطر آئے ہیں، اس وجہ سے آئے ہیں کہ وہ خوشی اتنی ہے، اور ہم بھی بہت کچھ سچی بات ہے، رونا تو ویسے تھا کہ درد کی وجہ سے کوئی یادیں تھی، کوئی باتیں تھی، اور پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کر رہے تھے کہ مولا ہمارا تو اتنا مقام نہیں ہے، تیری شان ہے، تیرا فضل ہے، تو ہمیں مقام نہ دیتا تو کر کیا تھا؟ ہم تو اس وجہ سے رو رہے تھے۔ تو میرے دوست اب آ رہے ہیں 7 منٹ میں جو ہے مہمان آ رہے ہیں، 5-7 منٹ میں جو ہے گفتگو کروں گا، پر اس کے بعد اس کو جو ہے ختم پڑھائیں گے، کیونکہ مہمان آ رہے ہیں، دوست احباب تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور میرے دوستوں یہ ایک بار کی خوشی ہے، اور ہر سال جب یہ 27 کو قرآن پاک ختم کرے گا، یہ آج بھی ہار دیکھ لیں گے، ہر سال پھر دیکھیے گا کہ لوگ اس کو ہار کیسے بناتے ہیں، تحفے دیں گے، اس کا والد محترم، تایا، چاچو وغیرہ یہ سارے اس پہ جائیں گے، اور پھر ہر سال ان کو انشاءاللہ ہار کرنا جائیں گے۔ ایسی خوشی ہے قرآن پاک کی، ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی ایک بار ہار پہنائے جائیں گے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سلسلہ قائم رکھتا ہے، فرمایا کہ حامل قرآن خالی قبرستان سے گزر جائے، اللہ تعالیٰ پورے قبرستان والوں سے عذاب قبول فرما دیتا ہے، پورے قبرستان والوں سے عذاب قبول فرما دیتا ہے، اور حافظ عالم بن جائے بندہ تو سمندر کے پاس سے گزرے تو سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور تفسیر یعقوب جرجی کے اندر ہے کہ بچہ ناظرے جب قرآن ختم کرتا ہے، ناظرے اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے اس کی بھی بخشش کر دو، اس کے ماں باپ کی بھی بخشش کر دو، اور اس کے استادوں کی بھی بخشش کر دو۔ دین کی تو اتنی شان و قدر ہے۔ مامون الرشید خلیفہ وقت کے گزرے میں، مامون الرشید اس نے گزرا سے پوچھا بتاؤ میرا مقام زیادہ ہے یا دین کے طلباء کا، دین والوں کا؟ انہوں نے کہا آپ بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، آپ کا مقام زیادہ ہے۔ بادشاہ نے بڑے کیا جواب دیا، فرمایا کہ میرا مقام نہیں ہے، مقام تو دین والوں کا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، بھیا میں کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں گزر رہا تھا، میرے بیٹے دونوں پڑھ رہے تھے، استاد اٹھا وضو کے لیے، تو میرے بیٹے آپس میں لڑ رہے تھے استاد کی جوتی اٹھانے کے لیے، میں نے اس وقت دیکھا کہ بادشاہ کے بیٹے استاد کی جوتی اٹھانے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ مقام میرا نہیں ہے، مقام تو استاد کا بڑا ہے، جو دین کا طالب علم ہے، یعنی دین پڑھانے والا ہے۔ اب دین پڑھا نا تو میرے دوست ایک استاد نے اپنے شاگرد کو کہا بیٹا دین والوں کی بڑی برکت ہوتی ہے، حفاظ کا بڑا مقام ہوتا ہے، علماء کی بڑی شان ہوتی ہے، تو دین پڑھ تجھے مقام ملے گا۔ بچے کی جوتی ٹوٹ گئی، تیرے لوگ عزت کریں گے، تیرا مقام ہوگا، تجھے لوگ پہچانیں گے۔ بچے کی جوتی ٹوٹ گئی تو بچہ موچی کے پاس چلا گیا، جوتے ٹھیک کرانے کے لیے چلا گیا۔ تو اب اندازہ لگائیں وہاں جب گیا نا وہاں گیا تو کیا ہوا، موچی سے جوتے گنڈوا لی، اور پھر موچی نے پیسے مانگے، طالب علم تھا، غریب تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ بچہ اس کو کہنے لگا، موچی کو کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں میں دین کا طالب علم ہوں، میں تو قرآن پڑھا ہوا ہوں۔ موچی تھا، موچی ہوتا ہے، اس نے کہا نا پتر پیسے دے گا تو تب جائے گا، نہیں تو جوتے نہ لے گا۔ پیسے اس نے نہیں دیے بچے نے، وہ جوتے اس نے رکھ لی، اس نے کہا جا۔ وہ پھر استاد کے پاس آیا، استاد جی یہ بات ہے۔ اس نے کہا، استادوں نے فرمایا کہ وہ بچہ استادوں سے عرض کرتا ہے استاد جی آپ لوگ کہتے تھے دین والوں کا بڑا مقام ہے، حفاظ کا بڑا مقام ہے، تو یہ ایک موچی جو ہے نا جوتے نہیں دیتا تم۔ فرمایا بیٹا
میں اس کا تجھے سمجھاؤں گا. سنے, ہیرا دیا, ہیرا لال دیا یا ہیرا دیا, اتنی قیمتی چیز. کہا کہ سبزی والے کے پاس جاؤ, اسے سبزی لے کے آؤ. بھائی سبزی والوں کے پاس ہو گیا. جب سبزی والوں کے پاس گیا کیا ہوا, اسے کوئی لال ہیرا, جو لال اور ہیرا جو اس کے بدلے میں اس کو کوئی سبزی بھی نہیں دے رہا. آخر کار ایک بندے نے لیمو دے دیا. میں لیمو دینا چاہتا ہوں, یہ اپنا بچے میرے اس موتی قسم کی چیز ہے, اسے کھیلیں گے, چلو ایک لیمو لے دیں. وہ آیا ساری, اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا مجھے تو لیمو ملا ہے. میں جاؤ اسے لیمو والے کو لے آؤ, لیمو واپس اسے وہ واپس لے آؤ, واپس لے آؤ. میں آپ سنارے کے پاس جاؤ. جب سنارے کے پاس گیا نا, اس نے سنارے کو کہا کہ یہ لے لو, مجھے کوئی پیسے دے دو. اس نے کہا ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے اس کی قیمت ادا کر سکے, یہ تو بہت قیمتی ہے, میری ساری دکانیں بھی بکتے ہیں اس کے برابر نہیں ہو سکتی. وہ واپس رہتا, یہ تو بہت مہنگا ہے. فرمایا دیکھ بیٹا, تو گیا تھا موچی کے پاس, اس کو بتا رہا تھا کہ میں قرآن والا ہوں, دین والا ہوں, اور یہ سبزی والے کے پاس ہیرے جواہرات لے گیا تو, اور سبزی والا ہیرے کی قیمت کو نہیں جانتا تھا, لال کی قیمت کو نہیں جانتا تھا. تو بھی قرآن اس بندے کے پاس لے جاتا ہے جو قرآن کی قدر و قیمت کو جانتا ہے, پھر تیری قیمت لگتی, پھر بات ہوتی. اور ہیرے جواہرات جب سنارے کے پاس لے گیا, پھر وہ جو جانتا تھا اس نے پھر قیمت ہی لگائی. ورنہ تو ویسے تو نہ جاننے والوں کے لیے تو لیمو جتنی بھی قیمت نہ تھی. آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ حالات ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ کمانے کے ہو گئے, فراڈ چکر کرتے ہیں, ادھر دنیا کے ہو گئے, یہ ہمارے بچے قیمتی ہو گئے. نہ میرے دوست, یہ کوئی بچے کیا ہے, بچہ کپر پہ آگے دعائیں نہ مانگ سکتا. یہ بچہ اللہ کے فضل سے ہر جمعے کو اپنے دادے کی قبر پہ جاتا ہے, ہر جمعے کو جاتا ہے. میں تو نہیں بول رہا, ہاں مجھے بتاتا رہتا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, پھر ایسے نہ ہو کہ غلط بات ہو جائے. تو یہ بچہ دادے کی قبر پہ ہر جمعے کو جاتا ہے. وہ دادا خوش نہیں ہوگا. ظہیر صاحب آپ کی والدہ کے لیے ہم بخشش کی دعا کرتے ہیں. ظہیر صاحب کی جو والدہ محترمہ وصال فرما گئی, حبیب صاحب کی والدہ محترمہ وصال فرما گئی, فوت ہو گئی. آج کی محفل میں ہم ان کے لیے بھی دعا ہوا ہے, اللہ ان کی بخشش میں کرے. تو میرے ساتھ مہمان تشریف فرماؤ گے. اللہ تعالیٰ سب کو آباد فرمائے. تو یہ بچہ ختم قرآن پڑھے گا, غور سے جو ہے یا پہلے ہاتھ لگا لیں. آپ کھڑے ہو جائیں. میرے ساتھ کراتے ہیں. حاجی خان بادر صاحب تشریف فرما ہوں. ملک ممتاز صاحب تشریف فرما ہوں. ملک وحید صاحب بیٹھے کوئی نا, آپ بھی تشریف فرما ہو جاؤ جناب. آؤ جی حبیب صاحب بھی آ جاؤ. ہاتھ رکھو, ہاتھ رکھو. بہت مبارک ہو جناب, پورے خاندان کو مبارک.
بیٹا طلباء حضرات آؤ ہار پہنا باری باری کلیان کرتا ہے آ دو میرے بیٹے دین دیکھ لو بچے کا یہ چیز ہوتی ہے اس کو کیسے دین اس کو دین کہتے ہیں انشاءاللہ آپ افغان کے افغان ہیں سارے اس ملک کے آپ بنیاد ہیں انشاءاللہ شاباش اس ملک کے آپ دیواریں ہیں معمار ہیں ڈی پی سی ہیں سارے تشریف رکھیں آپ اپنے اپنے نشستوں پہ تشریف رکھیں آپ بیٹھے اسی لوگ آپ دعا ہوگی ساتھی آیا نہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. خاموشی سے دعا ختم قرآن پہ جو بھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے حدیث پاک میں تو اللہ قبول فرماتا ہے. مجھے جس بچے کے لیے دعا کا کہا گیا اور یہ ملک حنیف جس شادی حال میں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ملک حنیف کے لیے دعا کا کہا گیا ہے ان کی اللہ تعالیٰ بخشش مغفرت ہو. اور جس بندے دوستوں نے جس انداز سے دعا مانگنی ہے آپ دلوں میں اپنی التجاؤں کو رکھیں دعا کرتے ہیں خصوصی جو بھی ایسے بھی ہے اور اہل خانہ کی طرف سے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جو دوست دور دراز سے آئے ہر بندہ اپنی محفل میں کہیں بھی کہیں جاتا ہے آپ قرآن کی محفل میں آئے اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے. آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وسلم. یا مولا کریم جتنا ذکر اذکار ہوا ہے جو بھی کلام پڑھی گئی مولا جملہ کلام کا ثواب بچے نے ختم پاک کیا اس کا ثواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں حضور کو قبول فرما. تیرے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً بدوستاً رحمتاً پیش کرتے ہیں حضور کو قبول فرما. یا مولا کریم آپ کے وسیلہ جلیلہ سے مولا جتنے مسلمان بھی دنیا سے چلے گئے سب کی روح کو اس طرح ثواب کرتے ہیں مولا حضور کو قبول فرما. خصوص بن مخصوص یا مولا کریم اس بچے کا دادا ملک نصیر صاحب اور ان کی اہلیہ فوت ہوئے اور بھی ان کے گھر کے ساتھ تعلق رکھنے مسلمان جو فوت ہوئے ریاست بھائی فوت ہوئے محمد عامر فوت ہوا مولا ان سب کی روح کے سارے ثواب کرتے ہیں مولا منظور و مقبول فرما کر یہ بخشش و مغفرت فرما کہ قبر کے مناظر کو آسان فرما دنیا میں رہتے ہوئے انسان ہونے کے ناطے کو وقتی خدائی ہو گئی معاف فرما. جس بچے کی صحت کے لیے کہا گیا مولا اسے صحت والی لمبی عمر عطا فرما. مولا جتنے احباب کی تشریف فرما ہوئے جو نیک دلی حجات لے کر آئے سب کی نیک دلی حجات کو قبول فرما. مولا اس قرآن کے ساتھ اس پوری فیملی کے اوپر مولا خصوصی فضل فرما کرم فرما رحم فرما. یہ محفل سجانے میں انہوں نے محنت کی ہے مولا قرآن کی محفل سجائی بڑی شان والی محفل سجائی
مولا قرآن کے ساتھ کے ان کے اوپر خصوصی فضل فرما، کرم فرما، اس بچے کو پکا سچا حافظ، سچا عالم دین بنا، سچا دین کا خادم بنا، مولا ہماری اولادوں کو ایک بنا دے، کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی تو مولا ہم سب کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں، اس قرآن کے ساتھ کے مولا ہمارے پر فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، ہماری کوئی مشکل ہے تو آسان فرما، پریشانی ہے تو پریشانیوں کو دور فرما، کوئی رشتوں کے اندر فسادات ہیں، فتنے ہیں تو مولا ان فتنوں کو دور فرما، گھروں کے اندر بے برکتی کو دور فرما، برکتیں عطا فرما، کوئی کسی قسم کی پریشانی ہے مولا محفل میں جو آیا جس کی کوئی بھی پریشانی ہے قرآن کا سب کے مولا تمام پریشانیوں کو دور فرما، درسے کے تمام طلباء کو پکا سچا حافظ بنا، دین کا سچا خادم بنا، ان کے ماں باپ کی خیر فرما، برکتیں عطا فرما، عمر دراز عطا فرما، کسی بچے کے گھر میں کسی قسم کا مسئلہ ہے، پریشانی ہے، یہ پریشانی دور فرما، بچوں کی خدمت کرنے والوں کی بھی خیر فرما، جو بھی تعاون کرتا ہے بچوں کے ساتھ مولا، پردیسی طلباء کی خدمت کرتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے مولا، ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کے اوپر خصوصی فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما، یا مولا کریم اس تمام کلام کا ثواب مولا ملک منظور صاحب کی روح کے سالے ثواب کرتے ہیں، مولا قبول فرما، ان کی بخشش و مغفرت فرما، انور سلطانہ صاحبہ کی روح کے سالے ثواب کرتے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما، قبر کی مناظر کو آسان فرما، مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، مولا قرآن کے ساتھ کے آنے والے تمام احباب کے اوپر خصوصی فضل فرما، صلی اللہ تعالی علی رسول کریم۔